یہ اگلے پیج پہ لکھا تھا کہ رفع یدین جو ہے اس پہ کافی گرما گرم بحث ہو گئی تھی، پھر الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلا، انہوں نے کہا یار بس ہمارے نزدیک یہ مسئلہ ہے، آپ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ رفع یدین جو ہے یہ اس کا جو ترک ہوا ہے یہ صحابہ نے کیا ہے یا تابعین نے کیا، کس نے ترک کیا سب سے پہلے اس کو؟ تابعین نے. میرا اس پہ مسئلہ 70B ہے جس کو دیکھ کے کئی لوگوں نے رفع الیدین شروع نہیں، کیا. وہ جن تابعین نے اس کو ترک کیا ہے وہ آپ کے نزدیک گمراہ کذاب ہے؟ کون لوگ؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے نماز کے لوس درجے کو اڈاپٹ کیا ہے، ان کے نزدیک رفع الیدین سنت ہے، اگر کوئی چھوڑ بھی تو خیر ہے. نہیں، جو نیک بھی ہو سارا کچھ ہو وہ پھر آپ کو اس سے اپنے آپ کو زیادہ تو نیک میں بتا تو یہ بات کروں گا کہ ان سے زیادہ نیک اصحاب ہیں. اور امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین میں ہے کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو کنکریاں مارتے تھے جو نماز میں سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑتے تھے. تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں تابعین چھوڑ گئے تھے نا. عبداللہ بن عمر کنکریاں مارتے تھے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارے سامنے کرے گا ہم اسے کنکریاں مار کے صحابی کی سنت پہ عمل کریں گے. ہم تو صحابہ کے ساتھ ہیں نا. تابعین ورسز صحابی آئے گا تو ہم صحابی کو لیں گے، اور صحابہ کرام ورسز نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث آئے گی، اگر ٹکراتی نہ ہو تو نبی علیہ السلام کو مطلب ہم پرائرٹی دیں گے اگر ٹکرا جائے گی. تو مسئلہ یہ رفع الیدین کا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین سنت ہے واجب. سوال کرو، ہم کل کہتے ہیں کہ واجب ہے، ہم کہتے ہیں ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے. بلکہ مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے، وہ قریشی صاحب نے سوال، ایک بندے نے سوال پوچھا نا کہ جی میں نے اتنے عرصے سے رفع الیدین، بلکہ اس نے کہا جی میں نے اہل حدیث سے پوچھنا مسئلہ. وہ اہل حدیث نے جب جواب دیا نا اس نے کہا جی آپ کی جو ہو گئی ہیں بس ان کو چھوڑ دیں. اس نے کہا جی رفع الیدین کے بغیر نمازیں پڑھی ہیں. حنیف قریشی صاحب فوراً بول پڑے، انہوں نے کہا اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ آپ کے نزدیک رفع الیدین کے بعد نماز ہو جاتی ہے. وہ قاری صاحب نے کہا، خلیل صاحب نے، انہوں نے کہا جی میرے سے سوال ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں مسئلہ تو میں نے نکالا نا. جی مسئلہ میں نکالتا ہوں. مفتی حنیف قریشی صاحب، فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا یہ نماز کا رکن نہیں ہے بلکہ سنت ہے. اور بار شریعت میں لکھا ہے کہ اگر امام رکوع میں ہو تو آپ رفع الیدین کر کے ارسال الیدین کریں، ہاتھ باندھیں نہیں، ارسال الیدین کر کے تھوڑی دیر کھڑے ہوں، جتنی دیر کم از کم ایک تسبیح کہا جا سکے، اس کے بعد رکوع میں جائیں. وہ کہتے ہیں ہاتھ باندھیں گے نہیں، یہ بار شریعت میں لکھا ہوا ہے. تو فقہ حنفی میں ہاتھ باندھنا سنت ہے. ہم کہتے ہیں جہاں آپ نے رفع الیدین کی سنت کو چھوڑا ہے سنت کہہ کے آپ ہاتھ باندھنا بھی چھوڑ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. کبھی اس سنت کی بھی قربانی دیں نا. جب سنت کو آپ کہتے ہیں، ہم آپ کو پھر ترمذی کی حدیث نہیں سنائیں گے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو میرے اہل بیت کی توہین کرے اور ایک وہ ہے جو میری سنت کو چھوڑے جان بوجھ کے. ہم یہ آپ کو ترمذی کی حدیث نہیں سنائیں گے، وہ آپ اپنے آپ کو خود ہی سنائیں گے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا یہ کہتے ہیں سنت ہے. کہتے ہیں قیام واجب ہے. یہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کا ایون کلپ چڑھا ہوا ہے، میں نے خود سنا اگلے دن کہ جی ہاتھ باندھنا تو بیسک ارکان میں سے نہیں ہے. بیسک رکن تو قیام، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، اس کے بعد 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا اور آخری تشہد بیٹھ کے سلام پھیرنا. ٹھیک ہے، بیسک ارکان یہی ہے. ہم کہتے ہیں صرف رفع الیدین سے کیوں چیڑا ان کو؟ یہ جس طرح رفع الیدین چھوڑتے ہیں اور کبھی کبھار وطروں کا رفع الیدین بھی چھوڑ دیں، کبھی کبھار عید کا رفع الیدین بھی چھوڑ دیں تاکہ سنتے چھوڑنے کی عادت ڈالیں نا. یہ دوسری طرف یہ کہتے ہیں یہاں مسواک بھی لگائی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، اور جب رفع الیدین کی باری آتی ہے کہتے ہیں سنت یہ خیر ہے بس. تو بھائی اس کی پھکی میں ان کو دے سکتا ہوں کہ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، اسے بھی چھوڑو. نہیں یہ تو انہوں نے بات کی ہے نا، انہوں نے کس نے کی تھی؟ عباس رضوی صاحب کا میں نے سنا تھا. کس کی سنا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ بات کی نہیں، ہمارا تو مقدمہ ہی نہیں سمجھتے اہل حدیث حضرات. وہ کہتے ہیں جی ہمارا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں رفع الیدین مطلب ہے کہ یہ سنت ہے، یعنی وہ کہتے ہیں جی ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ہے صحیح، بالکل ہم مانتے ہیں یہ سنت بھی تھی، منسوخ ہوگی نا. نہیں، یہ مقدمہ ان کا دوسرا ہے. ان کا مقدمہ 2 انہوں نے، یہ مفتہ بھی والا چکر ہے. کبھی یہ مسئلہ بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی آپ شافعی، مالکی اور حنبلی ہو کر کر سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا. تو آپ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ منسوخ شدہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے حنفی، مالکی اور حنبلی ہو جائیں. تو کہتے ہیں نا وہ بھی تو سرجن ہی تھے نا، آپریشن کریں گے مریض مر جائے گا، کوئی نہیں کہتے نہیں سرکار، نہ جب آپ یہ چیز عیاں ہو چکی ہے کہ یہ چیز متروک ہے نبی علیہ السلام کی سنت، تو آپ لوگوں کو متروک شدہ سنت کے مشورے کیوں دیتے ہیں؟ نہ دیں مشورے. پھر آپ مالک کو بھی غلط کیا اور لوگوں کو کہ کبھی مالکی نہ ہونا کیونکہ متروک شدہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں. یہ ان کے جواب یہ ہوتے ہیں. اور دوسری طرف یہ جواب ہوتا ہے کہ ہے تو سنت ہی، اگر کوئی چھوڑ دے تو کیا نماز نہیں ہوتی؟ یہ دونوں جواب دیتے ہیں. میں نے بتایا نا فقہ حنفی مجموعہ ہے بے شمار اقوال کا. یہ اس کا آپ کو نمونہ اس میں ملے گا جال حق میں، جہاں کے بھی مفتی صاحب لکھتے ہیں نا سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، اس کے کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں. سوال ہی کون ہے، کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں تاکہ ایک جواب فٹ ہوئے. میں تسی جننے آلو فٹ کرو گے میں تو اتنے ہی آلو اور فٹ کرا گا. اسی ایسے آلو فٹ کریں گے کہ اس طرح چپس نہیں کھاتے ہوں گے کسی نے.
ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ कि ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि मनसूख है और मतरूक है। बिल्कुल हम कहते हैं ये एक हदीस साबित करें। आज तक इन्होंने जितनी हदीसें निकाली है ना अब्दुल्लाह इब्न मसूद की, उसमें सिर्फ ये आता है, वो रवायत भी ज़ईफ है अगर ये सही भी माने, उसमें सिर्फ आता है इब्न मसूद ने नमाज पढ़ के बताई, उससे एक दूसरा तरीका साबित होता है। जैसे पगड़ी वाली हदीस से टोपी की नफी नहीं होती, टोपी वाले से पगड़ी की नहीं होती। मनसूख की कोई रिवायत नहीं है कि रफल यदैन मनसूख है, इसके साथ कोई हदीस मौजूद नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं दोनों तरीके हक है। ये पुराने इतराज हो गए इनके।